IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے قرض پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے واشنگٹن میں IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا۔ بورڈ نے پاکستان کے موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کی مد میں 1 ارب 9 کروڑ ڈالر کی منظوری دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے پروگرام RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالر فنڈ بھی منظور کیا گیا۔ 1 ارب 29 کروڑ ڈالر چند گھنٹوں بعد اسٹیٹ بینک منتقل ہو جائیں گے۔ پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی، شفافیت میں اضافہ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی 2025 سروے رپورٹ جاری۔ گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی۔ 66% پاکستانیوں کی رائے ملک کی معیشت زبوں حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ سروے اس سال 22 سے 29 ستمبر کے دوران کیا گیا۔ ملک بھر سے 4000 افراد نے اس سروے میں حصہ لیا۔ رائے دہندگان کی اکثریت کا صوبائی حکومتوں پر عدم اعتماد، پولیس سے بھی نالا۔ عوام کا اعتماد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ فوج ہمیشہ اس اعتماد پر پورا اترے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا، پاکستان یا فتنہ خارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا، بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی کو اپنی خود مختاری، سالمیت اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ جان لیں، پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ حق کی مشترکہ کارروائیاں مستقبل کی جنگی حکمت عملی کی مثال بن گئیں۔ مارکہ حق اب جدید دور کی جنگ کا بین الاقوامی کیس اسٹڈی تصور کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے CDF ہیڈ کوارٹرز کو تاریخی سنگ میل اور نئی جنگی حکمت عملی کا محور قرار دیا۔ کہا، خطرات کے باعث تینوں افواج متحد نظام کے تحت کام کریں۔ نئی جنگیں سائبر اور AI تک پھیلیں۔ مسلح افواج کو اب نئی جنگیں حقیقت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ فوج کو ثقافتی طور پر جدید اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مسلح افواج جارحیت کو مؤثر طور پر روکیں گی۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء کو بھرپور خراج عقیدت، قوم کا فخر اور تاریخ کا روشن باب قرار دیا۔ GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب GHQ میں شاندار عسکری روایات کے مطابق ہوئی۔ تینوں مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اعزازی دستے نے مہمان خصوصی کو سلامی دی۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعزازی دستے کا معائنہ کیا۔ تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سمیت اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں مارکہ حق کے ہیروز کو ایوارڈز بھی پیش کیے گئے۔ پاک نیوی اور پاک فضائیہ کے بہادر جوانوں کو بہادری پر اعزازات دیے گئے۔ سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا۔ ان کا انجام جو ہے وہ MQM اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا۔ یہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف، یہ علیحدہ علیحدہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ایک PTI اڈیالہ اور ایک PTI پاکستان بننے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کا انجام بھی MQM جیسا نظر آ رہا ہے۔ سیاست کرنے والا سیاسی طور پر زندہ رہے گا، گالم گلوچ والوں کا انجام بانی MQM جیسا ہوگا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا، بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کرتا، ان کی جو حرکتیں ہیں نتیجہ پابندی ہی نکلتا ہے۔ بڑے فیصلے بانی کے حالیہ ٹویٹ اور بہنوں کے بیانات کے بعد ہوئے۔ بانی PTI سے بات چیت کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ PTI کو جو پیغام بھیجا ہے وہ ان کو مل جائے گا اور پوری قوت سے ملے گا۔ فوج اور سربراہ کے خلاف حد عبور کریں گے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ DGI SPR کے بیان کو کسی کا سیاسی بیان نہ سمجھا جائے۔ DG نے واضح پیغام دیا، مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ پریس کانفرنس کے بعد پوری PTI 9 مئی کے بھگوڑے جو بھاگے ہوئے بلوں میں ختم ہو رہا ہے، بھگوڑے بھاگے ہوئے بگے ہوئے جن کی ہندوستان سے لنکیجز ہیں وہ، اور مزید جو
केसेस चल रहे हैं उनका रिटर्न ऑन द वॉल, वो सब मंतकी अंजाम सब होना है, सब दे जा रहे हैं। अब जिस हिसाब से जो चीज होगी, एक एक्शन होगा, उसका रिएक्शन आ जाएगा। नहीं, बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा। बदमाशी, तोड़फोड़, गुंडागर्दी किसी का बाप नहीं कर सकता। बानी पीटीआई -1 शुरू हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई को समझ आ चुकी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास 4 घंटे तक चला। कहा गया मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सेनेटर फैसल बावड़ा के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू बोले, बानी की जिंदगी पर बात आई तो जेल तब्दील कर दी जाएगी। कमर जावेद बाजवा किसी तौर नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। बानी पीटीआई कमर बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। सब ने अपनी अपनी कोशिशें की, मगर अल्लाह की मेहरबानी से फील्ड मार्शल दुनिया के सामने मवाजना कर लें। अल्लाह ने जो इज्जत आसिम मुनीर को दी, दुनिया तस्लीम कर रही है। ना अहली, पाबंदी, गवर्नर राज, गद्दारी और 9 मई केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। 10 दिसंबर से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। इनका जवाब पत्थर से नहीं देना, जो हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आग लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी में और एक बहुत बड़े अहम इदारे में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलतफहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा के इल्जामी है। कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मुकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से कल मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने की जरूरत है, अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाई के JF-17 तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारी को पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया और फ़िज़ाई सलामी पेश की। हवाई अड्डे पर सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई, गुलदस्ता पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर के दौरे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, इंडोनेशियन सदर को पाकिस्तान के पहले दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। The 54th UAE National Day, Eid al-Ittihad, and on this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates. मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौमी दिन ईद उल इत्तिहाद की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के यौम इत्तिहाद पर अमाराती क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद। कहा, यूएई की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को यूएई के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद के हवाले से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर ख़ारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा, सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाह गुज़ीनों के अमूर के वज़ीर से मुलाकात की। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद का मामला उठाया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। भगौड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। आदिल राजा अक्टूबर में हितक इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हितक इज्जत बयानात ना दोहराने के हुक्म में इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड
راشد نذیر نے اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے پر آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی تھی۔ فیصلہ سننے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نذیر خود عدالت میں موجود تھے۔ عادل راجہ نہیں آیا۔ جج رچرڈ نے حکم دیا عادل راجہ فیصلے کا خلاصہ نشر کریں۔ بتایا الزامات ہتک آمیز تھے۔ عادل راجہ ہتک آمیز الزامات کے اعتراف میں یہ بھی بتایا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نذیر مقدمہ جیت گئے۔ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہر جماعت کو سیاست کا حق ہے، لیکن ملک دشمن بیانیہ اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کو سیاست کا کوئی حق نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ کہا ضمنی الیکشن میں ایک نشست ہم نے جیتی، ایک ہم سے چھین لی گئی۔ بلدیاتی الیکشن میں ہمیں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا ہوگا۔ رہنما اور کارکن ابھی بھی سے تیار کریں۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں شائع۔ مرکزی قائدین اور اراکین پنجاب اسمبلی کی شرکت۔ مذاکرات کریں۔ ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آئین ایسے آدمی کو غدار کہتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لے کر وہ سپاہی جو آج ہمارے سرحدوں پر کھڑا ہو کے یہ جنگ لڑتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم کے سر کا جھومر ہے۔ کسی ذہنی مریض سے صرف ذہنی ڈاکٹر ہی مذاکرات کر سکتا ہے۔ آپ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ آئین ایسے شخص کو غدار کہتا ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ کہا فیلڈ مارشل ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں تو ان کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ عوام کی بانی پی ٹی آئی کی اصلیت پتہ چل چکی ہے۔ کسی کے ذہنی مرض کی سزا ملک کو نہیں دی جا سکتی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا اب اڈیالہ کے باہر تماشا لگایا تو بتائیں گے قانون کی عملداری کیسے ہوتی ہے۔ اداروں کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ اب تک اس لیے برداشت کیا تھا کہ شاید یہ کچھ سیکھ لیں، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ انتشار ہرگز قبول نہیں۔ پشاور جلسے میں ثابت ہو گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری باتیں درست ہیں۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا 1 سال۔ شام میں جشن۔ دمشق اور دیگر شہروں میں عوام نے فتح اور آزادی کے دن کا بھرپور جشن منایا۔ فوجی پریڈ کا اہتمام۔ چھاتہ بدار دستوں کی فضا میں کرتب۔ دریا شہر میں دنیا کا سب سے بڑا روایتی پکوان منصب تیار کیا گیا۔ شامی صدرنی اموی مسجد میں سعودی ولی عہد کے دیے گئے غلاف کعبہ کے ٹکڑے کی رونمائی کی۔ احمد الشرح نے کہا عبوری دور مزید 4 سال جاری رہے گا۔ قوانین کی تیاری اور نئے آئین کی تشکیل کے بعد انتخابات ہوں گے۔ جاپان میں 7.6 شدت کا زلزلہ۔ ہوکیاڈو، اموری، ایواتے صوبے کے ساحلی علاقوں میں طاقتور زلزلے سے عمارتیں لرز اٹھی۔ سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ کئی علاقوں میں انخلاء کے احکامات۔ بعض مقامات پر ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ آئی سی سی کے بھارتی اسپانسر کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ T20 ورلڈ کپ 2026 سے پہلے آئی سی سی کو بڑا دھچکا۔ جیو اسٹار نے براڈ کاسٹ ڈیل ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی کو ایونٹ کے لیے نئے براڈ کاسٹر کی تلاش ہے۔ بھارتی براڈ کاسٹر کو 25,000 کروڑ کا نقصان ہوا۔